فرض کیجئے آپ ایک شریف انسان ہیں، آپ اپنی فیملی لائف گزار رہے ہیں، 3 ٹائم کا کھانا بیوی بچوں کے ساتھ کھاتے ہیں، مہینے کے اختتام پر کہیں آؤٹنگ پر چلے جاتے ہیں فیملی کے ساتھ۔ اچانک کسی دن آپ کے گھر پہ پولیس چھاپا مارتی ہے، آپ کو اریسٹ کرتی ہے اور آپ کو 1 سال کے لیے جیل میں بند کر دیتی ہے۔ یا پھر ہم ایک دوسری کنڈیشن دیکھتے ہیں، ایک شریف انسان ہے اور 1 سال کے لیے وہ شدید قسم کے مالی کرائسس سے فائنینشیل ڈپریشن میں چلا جاتا ہے، مالی تنگی کا شکار ہو جاتا ہے۔ تو میں آپ کو ایک بات ان دونوں صورتحال میں بتا سکتا ہوں، اور وہ یہ کہ اگر 1 سال بعد آپ کا کوئی قریبی رشتہ دار دوست آپ کو ملنے آ جائے اور اسے نہ پتا ہو کہ آپ نے کن حالات کا سامنا کیا ہے، وہ آپ کی ظاہری کنڈیشن دیکھ کر آپ کی ذہنی اور جسمانی صحت سے بھی اندازہ لگا سکتا ہے بآسانی کہ آپ نے 1 سال کسی کڑے طوفان کا سامنا کیا ہے یا بہت ہی مشکل حالات سے آپ گزر کر آئے ہیں۔ ایسا میں اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ جب بھی انسان کوئی مشکل وقت یا تکلیف یا اذیت ایک عرصے تک فیس کرتا رہے، بھگتتا رہے، تو اس اذیت کے براہ راست اثرات جو ہیں وہ آپ کی جسمانی اور ذہنی صحت پر نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ یعنی کہ کوئی بھی شخص آپ کو دیکھ کر بتا سکتا ہے کہ آپ نے مشکل وقت کاٹا ہے۔ اگر آپ زندہ مثال اس کی دیکھیں تو ریسنٹلی ایک بڑے صحافی پاکستان میں عمران ریاض، جب وہ اریسٹ ہوا، ایجنسیوں کے پاس گیا، 5-6 مہینے تک اس کو ایجنسیوں نے کیپچر کر کے رکھا اپنے پاس، تشدد بھی کیا ہوگا، تنہائی بھی میسر آئی ہوگی اس کو لازمی طور پر، لیکن 6 مہینے بعد جب اس کو ریلیز کیا تو آپ اس کی پہلے کی اور بعد کی تصاویر دیکھیے۔ پہلے وہ ایک جوان انسان لگ رہا تھا اور ریلیز ہونے کے بعد سارا بڑھاپا اس کے چہرے پر آیا تھا، وہ بات چیت نہیں کر پا رہا تھا اور اس کی بات چیت سے بھی محسوس ہو رہا تھا کہ یہ شدید ذہنی صدمے سے، ذہنی اذیت سے دوچار ہوا ہے۔ یہ بات میرے ذہن میں اس لیے آ رہی ہے کیونکہ آج کی اخبار میں خبر تھی کہ عمران خان کو 10 سال کے لیے سیفر کیس میں سزا ہو گئی ہے اور وہ بھی قید بامشقت۔ تو شاید بہت سے کارکن، بہت سے عام ان کے چاہنے والے، ہمدردی رکھنے والے بڑے پریشان ہو گئے ہوں گے کہ ہمارے خان صاحب کے لیے مشکل وقت ہے، اللہ ان کو صبر نصیب کرے۔ حقیقت کیا ہے میں بتاتا ہوں آپ کو۔ میرے لیے یہ خبر بالکل ویسے ہی تھی جس طرح 2018 میں میاں صاحب کو 10 سال کی قید ہوئی تھی سیفر نہیں، ایون فیلڈ اپارٹمنٹ کیس کے اندر۔ کیا ہوا تھا؟ میاں صاحب نے 10 سال جیل پوری کی، کیا 2018 میں اگر ان کو سزا ہوئی تھی تو کیا 2028 تک آپ کو لگتا ہے وہ قید میں رہے؟ جی نہیں، چند ماہ قید کاٹی، اس کے بعد ہائر کورٹس میں اپیلیں جاتی ہیں، ان کے وکیل، ان کے لوگ پیچھے لگتے ہیں، میاں صاحب بما اپنے پورے خاندان کے سب کو ہول سیل میں ضمانتیں ملتی ہیں۔ ٹھیک ہے، آج آپ دیکھیے میاں صاحب پوری طاقت کے ساتھ، جذبے کے ساتھ، توانائی کے ساتھ آپ کو پورے ملک میں جلسے کرتے نظر آئیں گے۔ تاحیات نااہلی سے لے کر ایون فیلڈ، العزیزیہ، جتنے ریفرنسز تھے سارے ختم۔ نہ صرف میاں صاحب پر ختم ہو گئے بلکہ ان کے جتنے بہن بھائی بیٹیاں سب کیسز میں تھے، سارے کے سارے آج آزادی کے ساتھ پورے ملک میں کام کر رہے ہیں۔ یہ اس ملک کا نظام عدل ہے۔ تو لہٰذا آپ کو کیا لگتا ہے کہ عمران خان صاحب کوئی چھوٹے کردار ہیں اس ملک کے اندر؟ وہ بھی اس ملک کی اسی اشرافیت سے، اسی بڑے طبقے سے تعلق رکھتے ہیں جہاں سے میاں صاحب رکھتے ہیں، یعنی کہ اشرافیہ، ارسٹوکریسی۔ اس ملک کے اندر جج، جرنیل، ٹاپ کے آپ کے سیاستدان، یہ سارے وہ لوگ ہیں جن کو سزا ہونا نا اس ملک میں گویا ایک لطیفہ ہے۔ ان کے لیے جیلیں دوسرا گھر ہوتی ہیں۔ جب یہ جیلوں میں جاتے ہیں تو آپ نے اخباروں میں خبریں پڑھی ہوں گی نا، کیا کہ کبھی یہ اپنے وکیلوں کے ذریعے کورٹس میں پٹیشنز فائل کرتے ہیں کہ جی ہمیں اے سی پکڑا دو، ہمیں ٹی وی لگا کے دو، ہمیں جم، ایکسرسائز، کھانا مرضی کا دو۔ گویا جیل نہ ہوئی ان کے لیے کوئی 5 اسٹار ہوٹل ہو گیا۔ کبھی کسی غریب آپ کے رشتہ دار کو جیل ہوئی ہو تو اس کی حالت دیکھیے آپ نے جا کے کبھی جیل میں۔ یہ حالت ہوتی ہے اس ملک کے اندر، جو بیڑا غرق کرنے والی، تھکا دینے والی، اذیت ناک حالت ہوتی ہے، وہ صرف اس ملک میں مڈل کلاس اور پور کلاس کے لیے، جن کے لیے آپ ووٹ کرنے جا رہے ہیں اس دفعہ اور جن کے لیے آپ رو رہے ہیں یا پریشان ہوتے ہیں، یہ وہ طبقہ ہے جو کبھی اس تکلیف سے گزرتا ہی نہیں ہے۔ وہ اس طرح، جیسا کہ میں نے شروع میں آپ کو بتایا تھا کہ اگر یہ تکلیفوں سے گزر کے آئے نا تو ان کے چہرے گواہی دے رہے ہوں کہ انہوں نے واقعی کوئی تکلیف بھگتی ہے، عمران ریاض کی طرح، یا اس ملک کے اندر جو لوگ عام غریب عوام جیلوں میں پڑے، جب وہ 1 یا 2 سال کی سختیاں بھگت کر آتے ہیں تو ان کے چہروں سے پتہ لگ رہا ہوتا ہے کہ انہوں نے بھگتی ہے۔ یہ اشرافیہ ساری 3-3، 2-2 سال کی جیلوں کے بعد بھی جب باہر آتی ہے، آپ دیکھیے ان کے لال چمکتے دھمکتے چہرے، ان کی موٹی چمڑیاں آپ کو بتا دیں گی کہ انہوں نے وہاں پر کیا ہے۔ شاہ رخ جتوئی کی طرح یہ آدھا ٹائم جیل میں رہتے ہیں، آدھا پیچھے سے اپنے بنگلوں میں گزارتے ہیں اور جیل کے کاغذوں میں لکھا ہوتا ہے اٹینڈنس پوری ہے۔
آپ کو کیا لگتا ہے کہ جیل کے سرکاری افسران ہوں یا جیلر ہو یا دیگر ڈاکٹر صاحبان جہاں پر یہ میڈیکل چیک اپ کے لیے جاتے ہیں، وہ اتنے اچھے ہیں کہ ان کے لیے، یا اتنے ایماندار ہیں کہ ان کے لیے سختی کا ماحول پیدا کریں کیونکہ یہ مجرم ہیں کسی بڑے کیس کے اندر یا کسی میگا کرپشن اسکینڈل سے گم کر آئیں؟ ایسا کچھ نہیں ہوتا۔ جب یہ جیلوں میں جاتے ہیں تو سرکار کے جتنے افسران ہوتے ہیں وہ ایک بنیادی فلسفہ جانتے ہیں اس ملک کا۔ عمران خان ہو، زرداری ہو، نواز شریف ہو، جنرل پرویز مشرف ہو یا کوئی جج ہو، سب افسران کو پتا ہوتا ہے کہ یہ بہترین موقع ہے ان کے ساتھ تعلقات بنانا، ان سے کانٹیکٹ نمبر نکلوانے کا، ان کی خدمت گزاری کرنے کا، تاکہ جب کل کو یہ ریلیز ہو کر دوبارہ سیاسی منظر نامے پر جلوہ گر ہوں گے، اقتدار کو سنبھالیں گے، تو ہم نے ان سے پروموشن کیسے لینی ہے، ان کے ساتھ آج وفاداری نبھائیں گے تو اس کا پھل جو ہے وہ ہمیں مستقبل میں ملے گا۔ کیونکہ یہ تو زیادہ عرصے کے لیے جیلوں میں جاتے نہیں ہیں، ان کی جیل ہوتی ہے 6 ماہ، 1 سال یا 1.5 سال، اور اس جیل کے دوران بھی یہ وہ تمام سہولیات سے استفادہ کر رہے ہوتے ہیں جو میں اور آپ شاید اپنے گھر پہ بھی کبھی حاصل نہ کر پاتے ہوں۔ سرکاری افسران ہوں یا عام اہلکار، ہر کسی کی بھرپور کوشش ہوتی ہے کہ ان کی خدمت گزاری میں کوئی کمی نہ رہ جائے۔ پان، چھالیا، گٹکا، چائے، موبائل فون، کالیں کروانا، ساری سہولیات اگر اوپر سے آرڈر آیا ہے کہ نہیں پہنچانی نا، تو اہلکاروں کو پتا ہوتا ہے کہ نیچے سے ہم نے کیسے پہنچانی ہے ان کو۔ اسی لیے آپ کو کبھی شہد کی بوتلیں اور کبھی شراب کی بوتلوں کی کہانیاں سننے کو ملتی ہیں۔ کبھی آپ کو بیماری کے نام پر پتہ لگتا ہے جیل کے ریکارڈ میں یہ جیل میں ہے، اور پیچھے یہ کسی پرائیویٹ ہاسپٹل کے اندر 6 مہینے سے لیٹے ہوتے ہیں اور کسی کو کانوں کان خبر نہیں ہوتی۔ یہ ساری سیٹنگیں کون کرواتا ہے؟ یہ ساری سیٹنگیں اشرافیہ کے لیے اس ملک کا وہی عام سرکاری افسر یا عام اہلکار ارینج کر کے دیتا ہے، کیونکہ اس کو پتا ہے کہ اشرافیہ ہے، یہ نیکسٹ لیول کی چیزیں ہیں، لہٰذا ان کے ساتھ بنا کے رکھنی ہے۔ یہ آج اگر جیل میں ہے تو زیادہ عرصہ گزرنا نہیں ہے جب انہوں نے دوبارہ اقتدار کی اعلان سنبھال کے رکھنی ہے۔ یہ تو میں نے مثال دی آپ کو سیاسی اشرافیہ سے۔ اب آئیے اشرافیہ کے دیگر کرداروں یعنی کہ پاکستان میں فوج اور ججز کی طرف۔ 2015 کے اندر راحیل شریف کا دور تھا۔ راحیل شریف نے فوج میں کرپشن کے ایک بڑے اسکینڈل کو پکڑا جو کہ لیفٹیننٹ جنرل آرمز عبید اللہ خٹک صاحب سے ریلیٹڈ تھا۔ لیفٹیننٹ جنرل کو اور ساتھ میں دیگر افسران کو کرپشن کے کیس میں پکڑا جاتا ہے، ان کو جو سزا دی جاتی ہے، اگر آج آپ گوگل پر وہ کیس نکال کے پڑھ لیں تو آپ کو وہ سزا جو لیفٹیننٹ جنرل عبید اللہ خٹک اور ان کے ساتھ گرفتار ہونے والے دیگر افسران کو ملی، وہ پڑھ لیں تو آپ کو بخوبی اندازہ ہو جائے گا اس ملک کے اندر کیسے اشرافیہ اپنے لوگوں کو بچاتی ہے، اور وہ سزا اپنے اندر کسی لطیفے سے کم نہیں ہے۔ اسی طریقے سے اگر آپ کو ججز سے ریلیٹڈ جاننا ہے تو بول نیوز کا کیس، ایگزیکٹ کا جو اسکینڈل تھا، اس میں بول نیوز کے مالک نے ایک کیس کے اندر جج کو 50 لاکھ روپے رشوت دی، اور بعد میں جب یہ کیس سامنے آیا تو اس جج کو جو 50 لاکھ روپے کرپشن لینے پر سزا ہوتی ہے، یعنی کہ نوکری سے صرف برخاست کیا جاتا ہے، تو وہ اپنے اندر پورا لطیفہ ہے، وہ پڑھیے اور خود ماتم کیجئے اس ملک کے اندر جب غریب انسان خود سے بڑے لوگوں کے لیے پریشان ہو رہا ہے، حالانکہ سزائیں، جیلیں اور مقدمات دراصل صرف اور صرف مسئلہ ہی غریب کا ہے، جو جیلوں میں پڑے رہتے ہیں اور ان کی کیسز، ان کی تاریخیں تک کورٹ پہ نہیں لگتی، ان کی اپیلیں تک کوئی سنتا نہیں ہے یہاں پر۔ یہ اس ملک کا اصل نظام ہے جس میں ساری تکلیف صرف مڈل کلاس اور پور کلاس لوگوں کے لیے ہے، اور ان لوگوں کے لیے ہے جن لوگوں کے کوئی کانٹیکٹس نہیں ہے، جنہوں نے سسٹم کے اندر دعا سلام نہیں بنائی ہوئی۔ یہ ملک دراصل چلتا ہی موبائل فون پر ہے۔